خالد نے جب کالج جانا شروع کیا تو اسے بہت سی ایسی باتیں سمجھ میں آنے لگیں جس کا اسے پہلے تصور نہیں تھا۔ گو کہ پہلی سیڑھی پر تھا، مگر عشق و محبت کے معنی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس کے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ جب دوستوں رشتہ داروں میں جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ گفٹ وغیرہ لے جاتے ہیں۔ خالد نے پھر ایک دن ہمت کر کے ایسا کیوں کرتے ہیں سوال کر لیا۔ والد نے اس کی اہمیت نہ صرف اخلاقی بلکہ مذہبی طور پر بھی صلہ رحمی کی اہمیت وضاحت سے بتائی اور ساتھ ہی ساتھ خالد کے سوال کرنے پر حوصلہ افزائی بھی کی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ خالد کی والدہ ثنا خان نے حسب معمول اسے کالج سے پک کیا اور خالد کو بتایا کہ کچھ ضروری خریداری کے لیے شاپنگ مال رکنا ہے۔ ثنا جب خالد کے ساتھ اسٹور میں داخل ہو رہی تھیں تو ایک خاتون جن کے ہاتھوں میں کئی بڑے بڑے تھیلے تھے اپنی خریداری کا جائزہ لیتے ہوئے نکل رہی تھیں۔ ان کا دھیان چونکہ اپنے بیگز کی طرف تھا، انہوں نے دیکھا نہیں اور ثنا سے ٹکرا گئیں۔ ایک دو تھیلے نیچے بھی گر گئے۔ خاتون اور ثنا نے مل کر وہ تھیلے اٹھائے اور ایک دوسرے سے سوری اور معافی مانگی، ایکسکیوز می وغیرہ کہنے اور مسکراہٹ ایکسچینج کرنے کے بعد ثنا نے خالد سے کہا کہ وہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں اور وہ چاہے تو اپنے سیکشن میں گھوم لیں۔ ثنا تو چلی گئی مگر خالد چند منٹ پہلے ہونے والے منظر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ غلطی اس کی ماں کی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی ماں نے ضرورت سے زیادہ کورٹیسی دکھائی، معافی بھی مانگی۔ کوئی غصہ کرنے کے بجائے مسکراتی رہیں، جبکہ کوئی اس قسم کا سین والد اس کے ساتھ یا کسی اور فیملی ممبر کے ساتھ ہو جائے تو برتاؤ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ان کی اپنی غلطی ہونے کے باوجود غلطی کا اعتراف یا سوری کرتی نہیں ہیں۔ اسی سوچ کے دوران وہ پرفیوم ڈپارٹمنٹ پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں سے ایک پرفیوم کی بوتل خریدی جو کہ اس نے اپنے پورے مہینے کی پاکٹ منی سے سیو کر کے خریدی تھی۔ اس نے یہ شاپنگ ماں سے چھپا کر چونکہ کی تھی، اس لیے اس کے پیکٹ کو ہاتھ میں چھپانے کے انداز میں لیا ہوا تھا، مگر اپنی خریداری سے بہت خوش تھا کیونکہ اس نے والدین کی طرح تحفے کی اہمیت جانتے ہوئے یہ تحفہ دینے کے لیے ہی خریدا تھا، ماں کے لیے خریدا تھا اور شام کے کسی مناسب وقت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھر پہنچ کر ثنا یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں کہ آج تمہاری ڈیڈی کی تو ڈنر میٹنگ ہے، تم جتنے بجے کھانا چاہو نیچے آ جانا۔ خالد معمول کے مطابق 1 گھنٹہ سونے ریسٹ کرنے کے بعد کمرے سے پرفیوم کی بوتل چھپائے ماں کی تلاش میں نیچے آیا تو ماں کو کچن میں مصروف پایا۔ چپکے چپکے وہ ماں کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور سرپرائز کہہ کر ماں کو یہ گفٹ دینا چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ماں اس کو خوش ہو کر حق کریں گی۔ ثنا کو غیر توقع آہٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک دم سے کچھ اس طرح مڑی کہ وہ خالد سے ٹکرا گئی اور بوتل خالد کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایسی گری کہ پاش پاش ہو گئی اور پرفیوم فلور پر بہہ رہی تھی۔ ثنا غصے پر قابو نہیں رکھ سکی، خالد کے بچے اور چند برے الفاظ کہے اور ایک ہاتھ بھی جڑ دیا۔ بوتل کے ٹکڑے اور صفائی کے لیے بھی خالد سے کہا کہ خالد تم ہی یہ سب میس بھی صاف کرو گے۔ خالد کا سرپرائز، خوشی، سب کچھ بوتل کی طرح چکنا چور کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا خیر بوتل تو پھر لے آئے گا، مگر وہ خوشی اس حادثے کے بعد دوبارہ حاصل شاید کبھی نہ کر سکے گا۔ بوتل کے ٹکڑے تو جمع کر لیے تھے مگر دل کے ٹکڑے وہ جمع نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ اپنے روم میں بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر ثنا بھی اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی پورے دن کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایسے خیال آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی عورت سے اسٹور میں ٹکرائی اور غلطی نہیں ہونے کے باوجود اس خاتون سے اس نے معافی مانگی، سوری کہہ دیا تھا، تو وہی کچھ رویہ خالد کے ٹکرانے سے کیوں نہ رکھ سکی؟ بیٹے کو تو بری طرح دھتکار دیا۔ پھر سوچنے لگی کہ خالد یہ پرفیوم کی بوتل ہاتھ میں کیوں لیے ہوئے تھا؟ خوشبو تو بہت اچھی تھی۔
کہیں یہ میری پرفیوم تھی؟ کرسی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم پر رکھی اپنی تمام پرفیوم کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی مسنگ نہیں تھی، سب موجود تھیں۔ تو پھر یہ پرفیوم اپنی دوست کلاس فیلو جس کا اکثر ذکر کرتا تھا، اس کے لیے تو یہ نہیں لایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے پاس بوتل لے کر چپ چاپ، آخر یہ بوتل کا قصہ کیا تھا؟ پھر جیسے ہی اسے یہ خیال آیا کہ خالد اس کا بیٹا یہ پرفیوم اس کے لیے ہی لایا تھا، یہ جب سوچنے لگی تو اسے خیال آیا کہ ہاں، آج مال سے نکلتے ہوئے اس نے خالد کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ دیکھا تو تھا اور سمجھی تھی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز جیسے وہ عام طور سے خریدتا ہے وہی ہوگا۔ نہیں، وہ یقیناً یہی پرفیوم کی بوتل تھی۔ یہ خیال ذہن میں جیسے ہی پختہ ہوا، ثنا آنکھوں میں آنسو لیے فوراً اپنے بیڈ روم سے نکلی اور خالد کے کمرے میں پہنچ گئی اور سمجھی کہ وہ سو رہا ہے۔ بستر سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سوری بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے ان الفاظ میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ تم سے یا کسی سے بھی برے الفاظ میں نہیں بولوں گی۔ اور خالد بیٹا، تم جو میرے لیے پرفیوم لائے تھے، اس کی خوشبو میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ثنا نے محسوس کیا کہ خالد جاگ چکا ہے کیونکہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا ہے۔ خالد نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ اٹھایا اور حلق میں پھنسی آواز سے کہا، مام، آئی لو یو، اور اٹھ کر ماں سے لپٹ گیا۔ آپ کا گفٹ اب ایک اور منتھ کی پاکٹ منی سیو کرنے کے بعد ہی لا پاؤں گا۔ ثنا نے زار و خطار رونا شروع کر دیا اور کہے جا رہی تھی، آئی لو یو بیٹا، آئی لو یو میرا بیٹا، میں شرمندہ ہوں۔ اسی دوران خالد کے والد بھی آفیشیل ڈنر سے واپس آ گئے اور پوری کہانی جاننے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ مزید سمجھائیں۔ کہنے لگے، اکثر ہم اپنے رشتہ دار، پڑوسی، دوست جن سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، معمولی سی بات پر غصے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اور بات چیت، ملنا جلنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ثنا، تمہیں یاد ہے تمہاری پڑوسی تھی، بلکہ وہ تو کالج کی دوست بھی تھی، جس سے تمہاری معمولی سی بات پر لڑائی اور بات چیت بند ہو گئی تھی، مگر جب اس کے بیٹے کا اچانک حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا تو خبر ملتے ہی تم لڑائی بھول کر سب سے پہلے اس کے گھر پہنچ گئی تھیں اور تمہیں اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے خدا نخواستہ تمہاری اپنی اولاد ہو۔ خالد نے کچھ کہنا چاہا، سوال کرنا چاہا تو خالد کے والد نے کہا، بیٹا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ وہ کون سی فورس تھی جس نے تمہاری ماں کو اپنی دوست سے ملنے سے روکے رکھا؟ اسے انا کہتے ہیں بیٹا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انا کے فریب کو اپنے قریب تک نہ آنے دیں۔ ایسے واقعات، حادثات ہماری رہنمائی کا تلخ سبق تو بن سکتے ہیں، مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی بھیانک واقعہ، حادثے کی ناقابل تلافی تکلیف، درد برداشت کرنے سے پہلے ہی ہم اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، ناراضگیاں دور کر لیں؟ 3 دن سے زیادہ بات چیت 2 مسلمانوں کے درمیان بند رہنا تو مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا۔ ثنا، جو بہت غور سے یہ سب سن رہی تھیں، تائید کی اور کہنے لگی، ہاں، انا کا جال ہمارے گرد بہت سخت ہوتا ہے، مگر اس جال سے بآسانی چھٹکارا صرف ایک چھوٹے سے لفظ سوری سے پایا جا سکتا ہے اور میری طرح شرمندہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ اظہار محبت سے آتی ہے شرم، دل توڑنا ہو کسی کا تو ہم دیر نہیں لگاتے، توڑتے نہیں ہم اپنی انا کے بت، توڑنا ہو کوئی رشتہ تو ہم دیر نہیں لگاتے۔